اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیق کبریٰ کے اس تمکنت ربا، سیاست شکن، حقیقت نما اور ذہن آفری خطبے کو اگر 7-8 حصوں میں کر کے دیکھا جائے تو مطلب تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اس فکری وثیقے کے شروع میں پروردگار عالم کی حمد و ستائش، پھر ختم رسول کی وصف و ثنا ہے۔ خدا کی تعریف میں آپ نے فلسفیانہ گہرائی اور عارفانہ گہرائی کے ساتھ جس اوج کمال سے اس کے یکتا و بہمتا ہونے کے نظریے، اس کی قدرت و حکمت، شان و شوکت، فیض عام اور لطف مدام پر گفتگو کی ہے۔ سرور کونین کے ان محاسن امتیازات کا ذکر جمیل ہے، جن کے ادراک سے تاریخ نویسوں اور سیرت نگاروں کے علم و بصیرت کا دامن خالی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن حکیم سدا بہار اہمیت و افادیت نیز اس کتاب ہدایت کی تعلیم و تلقین کے زندگی سے بھرپور آثار و نتائج کو اجاگر کیا ہے۔ پھر نظام شریعت کے بہت سے اسرار و رموز کی شرح و تفسیر کی ہے اور اس کے احکام کے عقلی جہات اور منطقی نکات کو دل میں پیوست کر دینے والی راہوں سے گوش و ہوش کے حوالے فرمایا ہے، اور بتایا کہ دین متین کے دیے ہوئے قواعد و قوانین ہی پر عمل پیرا ہونے سے انسانوں کو خیر و سعادت اور امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ بعد ازاں نور کی شہزادی خود اپنا تعارف کرواتی ہیں، یاد رہے میں فاطمہ ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس نازش نوع بشر نے اپنے والد گرامی کے انقلاب بدامہ اور نئے سرے سے تاریخ بنانے والے کارناموں اور حضور کے علم و اخلاق و خلوص میں ڈھلے ہوئے اس کردار کی تصویر دکھائی ہے۔ صدیق کبریٰ یہ سب بیان فرما کر سرکار رسالت پناہ کی رحلت سے منسلک حال احوال اور خدا کے پیغام سے بیر رکھنے والے عناصر کے اعمال نامے کو اپنی گفتگو کا موضوع قرار دیتی ہیں اور لوگوں کی راہ و روش پر بہت تلخ لہجے میں تنقید فرماتی ہیں۔ نیز اس مرحلے پر رسول کی تنہا یادگار فدق کی دکھ بھری رودات سناتے ہوئے حکومت وقت کے غیر آئینی اقدام پر ضربیں لگائی ہیں اور قانون کا احترام کرنے والوں پر منکشف کیا کہ ریاست کی باغ ڈور سنبھالنے والوں نے کس بے دردی سے دستور کے نام پر اصول و اقدار کے پرزے اڑائے ہیں، اور آخر میں انصار کے گروہ سے مخاطب ہو کر آپ نے حجت پوری کی ہے۔ تقریر کے اس حصے میں بی بی مدینے کے اصلی باشندوں کو ان کا ایثار و اخلاص سے چھلکتا ہوا ماضی یاد دلاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء اسداها وتمام منن والاها. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی بے شمار اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ میں شکر بجا لاتی ہوں اس کی ان توفیقات پر جو اس نے مجھے عطا کیں۔ قابل ستائش ہے وہ ذات کہ جس نے سوال سے پہلے ہی مکمل نعمتیں عطا کیں۔ جمع عن الاحصاء عددها
وناي عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزازتها بالشكر لاتصالها واستقمد إلى الخلائق بأجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأرحام كيفيته ابتدع الأشياء لا عن شيء كان قبلها وإنشاها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأ بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وتنبيها على طاعته وإظهارا لقدرته وتعبدا لبريته وإعزازا لدعوته ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته وأشهد أن أبي محمدا عبده وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتباه واصطفاه قبل أن ابتسعه إذا الخلائق بالغيب مكنونا وبستر الأحاويل مصونا وبنهاية العدم مقرونا علما من الله تعالى بمائل أمور وأحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کو پیغمبری پر مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا، اور ان کے انتخاب سے پہلے ان کا نام محمد رکھا، اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب کیا۔ جس وقت مخلوقات عالم غیب میں پنہاں تھیں، نیست و نابودی کے پردوں میں چھپی تھیں اور عدم کی وادیوں میں تھیں، چونکہ خداوند عالم ہر شے کے مستقبل سے آگاہ، زمانے کے حوادثات سے باخبر، قضاء و قدر سے مطلع ہے۔ ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ وعزیمۃ علی امضاء حکمتہ وانفاذا لمقادیر حتمہ فرای الامم فرقا فی ادیانہا اکفا علی نیرانہا عابدۃ لاوثانہا منکرۃ للہ مع عرفانہا۔ فأنار الله بأبي محمد ظلمها وكشف عن القلوب بمحاها وكشف عن القلوب بهممها ووجل عن الأبصار غممها وقام في الناس بالهداية فأنقذهم من الغوايا وبصرهم من العمايا وهداهم إلى الدين القويم ودعاهم إلى الطريق المستقيم۔ میرے والد بزرگ نے لوگوں کی ہدایت کی اور ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دی، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور دین اسلام کی طرف
راہ دکھائی اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ وَثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ قَبْضَ رَأْفَةٍ وَإِخْتِيَارٍ وَرَغْبَةٍ وَإِيثَارٍ فَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ فی راحة من تعب هذا الدار قد صف بالملائکة الابرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار صلی اللہ علیہ وآلہ علی ابی نبیہ وامینہ وخیرتہ من خلقہ وصفیہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثم التفتت الى اہل المجلس وقالت انتم عباد اللہ نصب امرہ ونحیہ وحملۃ دین ووحیہ وَأُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبُلَغَاؤُهُ إِلَى الْأُمَمِ۔ اس کے بعد آپ نے مجمع کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم خدا کے بندے، امر و نہی کے پرچمدار اور دین اسلام کے طرفدار ہو، اور تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو۔ تم ہی لوگوں کے ذریعے دوسری قوم تک دین اسلام پہنچ رہا ہے۔ زعیم حق لہ فیکم وعہد قدمہ الیکم وبقیۃ استخلفها علیکم ومعنا کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضیاء اللامع بینۃ بصائرہ منکشفۃ سرائرہ متجلیۃ ظواہر مغتبطۃ بہ اشیاء قائد الی الرضوان اتباعہ مود الی النجاۃ استماعہ بہ تنال حجج اللہ المنورہ وعظائمہ المفسرہ ومحارمہ المخدرہ وبیناتہ الجالیہ وبراہینہ الکافیہ وفضائلہ المندوبہ ورخصہ الموہوبہ وشرائعہ المکتوبہ۔ فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاة تنزیحا لکم عن الکبر والزکاة تزکیۃ للنفس۔ پروردگار عالم نے تمہارے لیے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا، نماز کو تکبر سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ کو وسعت رزق اور تزکیہ نفس کا وسیلہ قرار دیا۔ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ وَالْحَجِّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ۔ اور پروردگار عالم نے ہماری اطاعت کو نظم ملت اور ہماری امامت کو تفرقہ اندازی سے دوری کا باعث قرار دیا۔ والجہاد عزا للاسلام والصبر معونة على استجاب الأجر والأمر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام منمأة في العمر ومنماة للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة وتوفية المكائيل والموازين تغييرا للبخس والنهي عن شرب الخمر تنزيحا عن الرجس واجتناب القذف حجابا عن اللعنة وترك السرقة ایجابا للعفة وحرم اللہ الشرک اخلاصا له بالربوبیہ۔ قصاص اس لیے رکھا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو،
نیز نذر کو پورا کرنے کا گنہگاروں کی بخشش کا سبب قرار دیا، اور پلیدی اور پست حرکتوں سے محفوظ رہنے کے لیے شراب خوری کو حرام کیا، زنا کی نسبت دینے سے اجتناب کو لعنت سے بچنے کا ذریعہ بنایا، چوری نہ کرنے کو عزت و عفت کا ذریعہ قرار دیا، خدا کے ساتھ شرک کو حرام قرار دیا تاکہ اس کی ربوبیت کے بارے میں اخلاص باقی رہے۔ فاتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ فإنہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ثم قالت ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ وابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اقول عودا وبدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کے بعد حضرت زہرا نے فرمایا، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میرے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، میری پہلی اور آخری بات یہی ہے، جو میں کہہ رہی ہوں وہ غلط نہیں ہے، اور جو میں انجام دیتی ہوں بیہودہ نہیں ہے۔ خدا نے تم ہی میں سے پیغمبر کو بھیجا، تمہاری تکلیف سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، وہ تم سے محبت کرتے تھے، اور مومنین کے حق میں دلسوز غفور و رحیم تھے۔ فَإِن تَعُزُّوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ وَأَخَا ابْنُ عَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ وَلَنِعْمَ الْمُعَدِّيُ إِلَيْهِ فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ صَادِعًا بِالنِّذَارِ مَائِلًا عَنْ مَدْرَجَةِ الْمُشْرِكِينَ ضَارِبًا سَبَجَهُمْ آخِذًا بِأَقْدَامِهِمْ دَاعِيًا إِلَى سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ یکسر الاسنام وینقص الحام حتی انہزم الجمع وول الدبر۔ ان کی گردنوں پر شمشیر عدالت رکھی اور حق دبانے والوں کا گلا دبا دیا تاکہ شرک سے پرہیز کریں اور توحید و عدالت کو قبول کریں۔ اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے خدا کی طرف دعوت دی، بتوں کو توڑا اور ان کے سروں کو کچل دیا۔ کفار نے شکست کھائی اور منہ پھیر کر بھاگ گئے۔ حتی تفر اللیل عن صبحی واسفر الحق عن محضی ونطق زعیم الدین وخرست شقائق الشیاطین وطاح وشیز النفاق وانحلت عقد الکفر والشقاق وفوتم بکلمۃ الاخلاص فی نفر فمن البیض الخماس وکنتم علی شفا حفرۃ من النار مزفت الشارب ونہزۃ الطعام وقبضۃ العجلان وموت الاقدام تشربون الطرق وتقطعون الورق اذلة خاضعین تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم فانقذکم اللہ تبارک وتعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ بعد اللتی واللتی وبعد ان منیا بہمم الرجال وذؤبان العرب ومردت اہل الکتاب کلما اوقدوا نارا فأہا اللہ او نجما قرن للشیطان او فقرت فاغرة من المشرکین
قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ سماخها بأخمص ويخمد لهبها بسيف مقدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا قادحا لا تأخذه في الله لومة لائم وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تربصون بنا الدوائر وتتوقفون الأخبار وتنقصون عند النضال وتفرون من القتال فلما اختار الله لنبي دار أنبيائه وما أصفيائه ظهر فيكم حسيقة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وحضر فنيق المبتلين. جب پروردگار عالم نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کی منزلت کو اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا تو تمہارے اندر کینہ اور نفاق ظاہر ہو گیا، لباس دین کہنا ہو گیا اور گمراہ لوگوں کے سلے منہ کھل گئے. پس لوگوں نے سر اٹھا لیا، باطل کا اونٹ بولنے لگا اور تمہارے اندر اپنی دم ہلانے لگا. فخطر فی ارصاتکم واطلع الشیطان رأسہ من مغزه حاطفا بکم فالفاکم لدعوت مستجیبین وللغرۃ فیہ للملاحظین ثم استنہدکم فوجدکم خفافا واہمشکم فالفاکم غضابا فوسمتم غیر ابلکم ووردتم غیر مشربکم ہذا والعہد قریب والکلم رحیب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنہ الا فی الفتنة سقطوا وإن جہنم لمحیطۃ بالکافرین. زخموں کے شگاف بھرے نہیں تھے، ابھی پیغمبر کو دفن بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے خلافت پر قبضہ جما لیا. لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر لیا ہے. فَهَيْهَاتَ مِنْكُمْ وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنَّا تُوفَكُونَ. وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ أُمُورُهُ ظَاهِرَةٌ وَأَحْكَامُهُ ظَاهِرَةٌ وَعَلَامُهُ بَاهِرَةٌ وَزَوَاجِرُهُ لَائِحَةٌ وَأَوَامِرُهُ وَاضِحَةٌ وَقَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ أَرَغْبَةً عَنْهُ تُرِيدُونَ أَمْ بِغَيْرِهِ تَحْكُمُونَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے احکام واضح اور اس کے امر و نہی ظاہر ہیں. تم نے قرآن کی مخالفت کی اور اسے پس پش ڈال دیا. کیا تم قرآن سے روگردانی کرنا چاہتے ہو یا قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ ظالمین کے لیے کس قدر برا بدلہ ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں ایسا شخص گھاٹا اٹھانے والے افراد میں سے ہوگا. ثم لم تلبثوا الا ريثا ان تسكن نفرتها ويسلس قيادها ثم اخذتم تؤرون وقدتها وتحيجون جمرتها
وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهمال سنن النبي الصفي، تشربون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهل وولد في الخمر والضراء، ونصبر منكم على مثل حظ المداء ووخز السنان في الحشاء، وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون افلا تعلمون بلا قد تجلى لكم كالشمس الضاحیہ انی ابنتہ، تم لوگ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے ارث نہیں ہے، کیا تم سنت جاہلیت کو نہیں اپنا رہے ہو؟ کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کے حکم کی تمنا رکھتے ہیں، حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے حکم خدا ہے؟ بہتر کون ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ صاحب ارث ہم ہیں؟ چنانچہ تم پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ ایھا المسلمون اغلب علی ارثی ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، لقد جئت شیئا فریا افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، اذ یقول وورث سلیمان داؤد وقال فیما اقتص من خبر یحیی بن زکریا اذ قال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وزعمتم أن لا حظوه لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، افخصکم اللہ بآیت اخرج منها ابی ام هل تقولون اہل ملتین لا یتوارثین او لست انا وابی من اہل ملت واحدہ ام انتم عالم بخصوص القرآن وعمومہ من ابی وابن عمی، فدونکما محدومة مرحولة تلقاک یوم حشرک، فنعم الحکم اللہ والزعیم محمد والموعد القیامہ، وعند الساعة یخسر المبطلون ولا ينفعكم اذ تندمون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يعطيه عذاب يخزيه وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ثم رمت بطرفها نحو الانصار فقالت یا معشر الفتیہ وآزاد الملہ وحزنت الاسلام، پھر اس کے بعد آپ گروہ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا اے اسلام کے مددگار بزرگوں اور اسلام کے قلوں، محض الغمیزۃ فی حق والسنۃ عن ظلامتی، امکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابی یقول المرء یحفظ فی ولدہ، سرعان ما حدثتم واجلان ذا احالۃ لکم طاقۃ بما احاول وقوۃ علی ما اطلب واضاول، اتقولون مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فخطب جلیل استوسع وحیہ واستنہض فتقہ وانفتق رتقہ واظلمت الارض لغیبتہ وکسفت الشمس والقمر وانتصرت النجوم لمصیبتہ وعقدت الاعمال وخشعت الجبال وأضيء الحريم
وأزيلت الحرمة عند مماته فتلك والله نازلة الكبرى والمصيبة العظمى لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في ممساكم ومصبحكم يعطف في أفنيتكم حتافا صراخا وتلاوة وإلحانا ولا قبله ما حل بأنبيائه ورسله حكم فصل وقضاء حتم وما محمد إلا رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين أيها البني قيل أوزم تراث أبي وأنتم بمرء مني ومسمع ومنتدع ومجمع تلبسكم الدعوى وتشملكم الخبرة وأنتم ذو العدد والعدة والعدات والقوة وعندكم السلاح والجنة۔ اے فرزندان قیلہ، اس سے مراد شہزادی نے قبیلہ اوس و خزرج کو لیا ہے۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں جب کہ تم یہ دیکھ رہے ہو اور سن رہے ہو اور یہاں حاضر بھی ہو اور میری آواز تم تک پہنچ بھی رہی ہے اور تم واقعے سے باخبر بھی ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہے اور تمہارے پاس طاقت و اسلحہ بھی ہے۔ توافیکم الدعوہ فلا تجیبون وتعطیکم الصرخہ فلا تغیثون وانتم موصوفون بالکفاح معروفون بالخیر والصلاح والنخبہ التی انتخبت والخیرۃ التی اختیرت لنا واہل البیت۔ میں تم کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی ہوں، کیا تم اس بات پر لبیک نہیں کہتے؟ میری فریاد کو سن رہے ہو مگر فریاد رسی نہیں کرتے۔ تم پائیداری میں معروف اور نیکی سے موصوف اور خود نہبہ ہو، تم ہم اہل بیت کے لیے منتخب ہوئے ہو۔ قاتلتم العرب وتحملتم القد والتعب ونحتاتم الامم وکہفاتم البہم لا نبرح او تبرحون۔ نامرکم فتعمرون حتی اذا دارت بنا رحیل الاسلام ودر حلب الایام وخضعت صغرة الشرک وسکنت فورة الافک وخمدت نیران الکفر وہدأت دعوت الحرج واستوثق نظام الدین فإنی حریتم بعد البیان وأسررتم بعد الإعلان ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان۔ بؤسا لقوم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ ألا وقد أرى أن أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وخلوتم بالدعاء ونجوتم بالزيق من الساعة فمهجتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوعتم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم والغدر التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفذة الغيظ وخور القناة وبسة الصدر وتقدمة الحجة فدونكموها فاعتقبوها دبرة الزهر نقبة الخف
باقیۃ العار موسومۃ بغضب الجبار وشنار العبد موصولۃ بنار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ فبعین اللہ ما تفعلون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون وانا ابنۃ نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فعملوا ان عاملون